پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے محی الدین ابن عربی کی چیزوں کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد پھر میں اس نتیجے پر پہنچا، آخری منزل میری یہ تھی کہ اصل چیز ہے عبودیت، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور غلامی، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلنا اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنا۔ اب اس کے بعد پھر انہوں نے ان کے مختلف خطوط ہیں، اس میں لوگ ان سے پوچھتے تھے، ظاہر ہے کہ زمانے کا اس زمانے کا فیشن یہی تھا، لوگ سوال جو کرتے ہیں تو جو معاشرے میں جو بحثیں چل رہی ہوتی ہیں وہی لوگ سوال کرتے ہیں نا۔ جیسے مثال کے طور پر آج جس دور میں ہم زندہ ہیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو مجھ سے بھی لوگ وہی سوال کرتے ہیں جو سوشل میڈیا میں لوگ کرپٹو کرنسی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جو مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں، تو وہی سوالات جو ہے کیا ٹیکس اور زکوٰۃ ایک ہی چیز ہے، تو لونڈیوں کا کیا حکم ہے، جو سوالات معاشرہ اٹھاتا ہے وہی سوالات ہم سے کیے جاتے ہیں۔ تو مجدد الف ثانی سے بھی یہی سوالات کیے جاتے تھے اور وہ لوگوں کو جوابات دیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے شیخ محی الدین ابن عربی پر بڑی سخت تنقید کی، اور شیخ محی الدین ابن عربی کی ایک مشہور کتاب ہے فتوحات مکیہ، انہوں نے کہا کہ ہمیں فتوحات مکیہ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ فتوحات مدنیہ کی ضرورت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فتوحات کی۔ پھر شیخ محی الدین ابن عربی کی ایک کتاب ہے فصوص الحکم، یعنی حکمت کے نگینے، فصوص الحکم، انہوں نے کہا ہمیں فصوص الحکم کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نصوص کی ضرورت ہے، یعنی قرآن اور سنت کے ٹیکسٹ کی ضرورت ہے۔ پھر انہوں نے وہ بتایا کہ یہ جو کہتے ہیں شیخ محی الدین ابن عربی کہ خارج میں ہمارا اور دنیا کا وجود نہیں ہے، یہ دنیا صرف اللہ تعالیٰ کا ایک خیال ہے، خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے اندر ہی موجود ہے، تو اس کا انہوں نے شد و مت سے رد کیا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس کے بعد دین الہی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں خالص قرآن اور حدیث کی طرف، اسلام کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو مجدد الف ثانی کے کارناموں میں پہلا کارنامہ تو دین الہی کا مقابلہ ہے، اور دوسری طرف ہندو تہذیب کا مقابلہ ہے، اور تیسری چیز یہ وحدت ادیان کا رد کیا انہوں نے، یعنی سارے مذہب ایک جیسے، سمجھے، سارے مذہب ایک جیسے ہیں، سب کو ملا کے ایک بناؤ، ایک ملغوبہ بناؤ،